दोस्तों तेरे बिन ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तज़िम से लड़ाई के बाद मीरब सीधा रोहेल के घर चली जाएगी और अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी। जैसे ही वो रोहेल के घर पहुंचेगी तो रोहेल उसको देखकर बहुत परेशान हो जाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीरब कहेगी कि मुझे आप अंदर आने का कहेंगे या नहीं कि मैं बाहर सब कुछ खड़ी खड़ी आपको बता दूँ। रोहेल उसको अंदर ले जाएगा, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब होगी। वो उसको मेडिसिन देगा और उसकी तबीयत थोड़ी समझेगी तो वो उससे पूछेगा कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, तो वो बताएगी कि ये सब मेरे साथ मुर्तज़िम ने किया है। रोहेल को बहुत गुस्सा आएगा और कहेगा कि मैं तुमसे पहले ही कहता था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, उससे तलाक ले लो ताकि हम दोनों शादी कर सकें। मीरब कहेगी कि तुम ठीक कहते थे, मैं ही उसके प्यार में अंधी हो गई थी जो तुम्हारी बात पर अमल नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब की तबीयत ख़राब रहना शुरू हो जाएगी। रोहेल उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और डॉक्टर पर जाकर उसको पता लगेगा कि मीरब मुर्तज़िम के बच्चे की मां बनने वाली है। रोहेल को ये जब पता लगेगा कि मीरब मुर्तज़िम के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो बहुत परेशान होगा और कहेगा कि मैं तो अब तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही तुम मुझसे शादी करना अब चाहोगी। मीरब कहेगी कि मैं अब तुमसे वाकई ही शादी नहीं करना चाहती, मैं अब इस बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। रोहेल कहेगा कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहेंगे और मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूँगा। मीरब वहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाएगी और मीरब के घर एक बेटी पैदा होगी। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि ये सब बातें मुर्तज़िम की बड़ी माँ को पता लग जाएंगी और वो जाकर मीरब के पास जाएगी और कहेगी कि ये बच्चा किसका है। वो कहेगी कि ये मेरा और मुर्तज़िम का बच्चा है और बाय द वे आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। वो कहेगी कि मैं अपनी औलाद की औलाद को देखने के लिए आई हूँ, तो मैं इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। वो कहेगी कि अगर ये आपकी औलाद होती तो आप मुझे इस तरह मेरे साथ ज़्यादती ना करते। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तज़िम भी अपनी औलाद का सुनकर मीरब के पास जाएगा और वहाँ जाकर मीरब से पूछेगा कि यार तुम यहाँ रोहेल के घर क्या करने के लिए आ गई थी, अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं गई। वो कहेगी कि मैं अगर वहाँ जाती तो आपको मेरा वहाँ पता लग जाता और आप फिर वहाँ आकर मुझे माफ़ी तलब करते और मुझे वहाँ से ले जाते। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आगे हो। मुर्तज़िम कहेगा कि मैं अपनी औलाद को लेने के लिए आया हूँ। मीरब कहेगी कि मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं जाने दूँगी। इससे पहले कि वो उसकी औलाद को पकड़ता तो मुर्तज़िम उससे एक ऐसा सवाल करता है जिससे मीरब आग बगोला हो जाती है। उसको कहता है कि क्या ये मेरी ही औलाद है या ये रोहेल की औलाद है। मीरब मुर्तज़िम के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात करने की, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। वो कहेगा कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर शक है क्योंकि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, तुमने उसको कोई भी मुझे इस तरह का सिला नहीं दिया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठिकाने लगा सकूं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तज़िम को मीरब अपनी औलाद नहीं देगी और वहाँ से वैसे ही घर आ जाएगा। मरियम भी अपने घर में वापस आ जाएगी और वापस आकर अपने भाई से कहेगी कि जैसा आपने मीरब के साथ किया है मुझे भी मेरे हावन ने घर से निकाल दिया है। मुर्तज़िम बहुत गुस्से में आएगा और कहेगा कि उसने तुमको घर से क्यों निकाला है। वो कहेगी कि मैंने अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि मैं घर से भाग गई थी और मैं मलिक ज़ुबैर के साथ उसके घर में चली गई थी, लेकिन मेरे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं आपको पहले सब कुछ सच बता दूँ। वो पहले तो मेरी बातें सुनता रहा लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो, तुमको मुझको ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि मुर्तज़िम अपनी ज़िंदगी में बहुत अलोनस फील करना शुरू कर देगा और कहेगा कि मैं किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता। बड़ी बेगम कहेगी कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए और हया तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। हया तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है और उससे अलावा तुम्हारा कोई भी इस सिचुएशन में ख्याल नहीं रख सकता और ना ही तुमसे कोई शादी करेगा। वो कहेगा कि मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी, मैं यहाँ से किसी से भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में हूँ मुझे अकेला ही रहना चाहिए। आगे से बड़ी माँ कहेगी कि तुमको शादी करनी ही होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो ये मेरी ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी और मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब मौत आ जाए। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि मुर्तज़िम अपनी माँ की बातों में आकर कहेगा कि ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हूँ। हया से कहेगा कि मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मेरा दिल हमेशा मीरब के पास है और उसी के पास रहेगा। आगे से
حیا کہے گی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھ سے شادی کریں، باقی کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ حیا اور مرتضیم کی شادی ہو رہی ہوگی، تو جیسے ہی میرب کو پتہ لگے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا اور وہ آ کر مرتضیم سے کہے گی کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتے، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ کس کی اولاد ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، اگر تم کو نہیں یقین تو تم کچھ بھی مجھ سے کروا سکتے ہو، ڈی این اے کروا سکتے ہو تاکہ تمہارا شک دور ہو جائے۔ آگے سے میرب اس سے کہے گی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے بغیر کسی اور سے شادی کر سکتے ہو۔ آگے مرتضیم کہے گا کہ میں نے تم کو بہت سارے موقع دیے ہیں لیکن تم نے سارے موقع گوا دیے ہیں اور اب میں اسی سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ آگے سے میرب کہے گی کہ تم کو شادی نہیں کرنی چاہیے، ہم کو اپنی اولاد کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ مرتضیم بھی میرب کی باتوں پر عمل کرے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی اولاد کے لیے جینا چاہتا ہوں، اگر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہے۔ میرب کہے گی کہ میں اس گھر میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ میرب اور مرتضیم پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بچی کی وجہ سے رہنا شروع کر دیں گے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں میں دوریاں بھی دور ہوتی جائیں گی اور ایک دوسرے سے وہ محبت بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حیا اور میرب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ میرب حیا سے کہے گی کہ تم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کب کا اس گھر سے جا چکی ہوتی۔ حیا کہے گی کہ تم بہت ایک انوکھی لڑکی ہو، میں نے تمہارا گھر برباد کرنے کی اتنی کوشش کی ہے لیکن تم پھر بھی بار بار اس گھر میں آ جاتی ہو اور قدرت کا نظام دیکھو، تم ہر بار اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہو۔ آگے سے میرب کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی محبت میں ڈالا ہوا ہے، نہیں تو تمہاری جیسی لڑکیاں ہم دونوں کو کب کا برباد کر دیتی۔ یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر مرتضیم ان دونوں کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اور آ کر حیا سے کہتا ہے کہ تم اتنی نیچے گر سکتی ہو، مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ حیا کہتی ہے کہ میں آپ کی محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو ابھی گولی مار دوں اور اس کو بھی گولی بھی مار دوں گی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی لیکن اب آپ دونوں کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حیا اور ایک اور لڑکا ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے اور وہ ایک دوسرے سے بہت اچھی زندگی بسر کریں گے۔ ادھر میرب اور مرتضیم بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشحال رہنا شروع کر دیں گے اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ مریم کا ہسبینڈ بھی اس کو نوریز واپس لے جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تم کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں، چلو آؤ اپنے گھر چلتے ہیں۔ وہ سب اپنے گھر میں خوش و آباد رہیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا اینڈ ہو جائے گا۔ دوستو یہ ہماری پریڈکشن ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا ایسے ہی اینڈ ہوگا یا آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کو اس ڈرامے میں کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ روہیل، میرب، مرتضیم، مریم اور حیا میں سے آپ کو ابھی تک کس کی ایکٹنگ سب سے اچھی لگی ہے، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ میرب مرتضیم کے بچے کی ماں بننے والی ہوگی لیکن وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ اس کی ماں اس کی طبیعت کو دیکھ کر کہے گی کہ تمہاری طبیعت آئے دن خراب کیوں رہنے لگ گئی ہے، تو وہ کہے گی کہ میں اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ جائے گی اور جا کر چیک اپ کروائے گی تو اس کو پتہ لگے گا کہ میرب ماں بننے والی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ میرب اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیے گا کیونکہ اگر یہ کسی کو پتہ لگ گئی تو وہ مجھ کو لینے کے لیے آ جائیں گے اور میں اب مرتضیم کے ساتھ اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ آگے سے اس کی ماں کہے گی کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ حیا بھی اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مرتضیم کو بہت چالیں چلے گی اور ایک دن وہ کامیاب ہو ہی جائے گی اور بڑی ماں اس کو مرتضیم سے کہے گی کہ تم کو اب حیا سے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ اب میرب اس گھر میں واپس نہیں آ سکتی، اگر اس کو آنا ہوتا تو اتنے مہینوں کے بعد وہ گھر واپس آ جاتی۔ مرتضیم کہے گا کہ میں میرب کو اب بھول چکا ہوں اور میں اس کو اب یاد نہیں کرنا چاہتا، میں حیا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
حیا کی اور مرتضیم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور دوسری جانب میرب کے گھر بھی ایک بیٹی پیدا ہوگی، اور جیسے ہی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کی ماں اور اس کا باپ مرتضیم کو فون کرے گا اور کہے گا کہ میرب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تم باپ بن گئے ہو۔ وہ فوراً شادی سے اٹھے گا اور میرب کے پاس پہنچ جائے گا اور جا کر اس کو کہے گا کہ تم نے یہ سب مجھ کو پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اس کے گھر والے کہیں گے کہ میرب نے ہی ہمیں منع کیا تھا کہ مرتضیم کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ وہ مرتضیم کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی۔ وہ ان سے گلہ شکوہ کرے گا اور کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں بھی میرب سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن میرب وہاں روئے گی، گر گڑائے گی کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو مجھے واپس کر دو، تم اس کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیس چل جائے گا، اور لڑکی فی الحال تو میرب کے پاس ہی رہے گی، لیکن بعد میں مرتضیم اس کو وہاں سے لے جائے گا۔ اور آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حیا کی شادی بھی مرتضیم سے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد حیا سے شادی کے لیے منع کر دے گا اور کہے گا کہ اب میرا جینا اور مرنا صرف اور صرف میری بیٹی کے لیے ہے، میں اب کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا اور اپنی بیٹی کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ آگے سے ماں اس کی کہے گی کہ اس بچی کی پرورش کے لیے تم کو ایک ماں کی ضرورت تو پڑے گی۔ وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، اگر تم حیا سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میرب کو اس گھر میں واپس لے آؤ۔ مرتضیم بہت کوشش کرے گا کہ وہ میرب کو کسی طرح کنونس کرے اور اس گھر میں واپس لے آئے، لیکن میرب اس کی ایک بھی نہیں مانے گی اور کہے گی کہ میں تم جیسے جلاد کے گھر واپس نہیں آنا چاہتی۔ اس کے ماں باپ بھی بہت کوشش کریں گے کہ وہ اس گھر میں واپس چلی جائے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میرب کہے گی کہ تم مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں تو مجھے میری بیٹی کو واپس کر دو، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہوں گی، اس کے علاوہ میں نہیں رہ سکتی۔ آگے سے مرتضیم کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم کو اگر تمہاری بیٹی چاہیے تو تم کو میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا، کیونکہ میں ابھی اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا جس طرح تم نہیں رہ سکتی۔ میرب اس کی بات مان جائے گی اور گھر واپس آ جائے گی اور آ کر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان دوریاں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور میرب اور مرتضیم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ بڑی ماں کہے گی کہ ٹھیک ہے، حیا پھر ان دونوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس سے پہلے ہی بڑی ماں حیا سے کہے گی کہ تم اپنا بوریا بستہ یہاں سے گول کرو اور یہاں سے نکلتی بنو، کیونکہ اب یہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔